بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو وہ معصوم بچہ کیا ہے بجانے کے اللہ کو، لیکن بچپن پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر، میری ساری ضرورتوں کرنے والا، ضرورتوں پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ وہاں سے مشروع ہوتی 7 سال کا ہوا نماز کی تعلیم، 10 سال کا ہوا تو اس کو جو ہے 30 تھوڑا سا نماز کی پابند کیوں کرانا؟ یہ اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ اس کی ساری ضرورتیں پہلے سے پورا کرے گا۔ آدمی جو ہے پریشان ہوتے ہیں مدرسے میں داخل کر کے 2 4 ہوتے وہاں اللہ کیسے ضرورت پوری کرتا ہے، یہاں کیسے نہیں گھر میں پوری ہوتی؟ دین سے دوری کی وجہ سے خود اپنا بھی مسئلہ بنتا ہے، بچوں کا مسئلہ۔ اگر تعلق معلّہ بن جائے، اللہ کے تعلق والی زندگی مل جائے تو پھر جو اللہ انہیں سارے مسائل کو حل کرے۔ اور جو بچوں نے دین سیکھا، دین پڑھا، اب اس میں آنا ہے تو پھر دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرائے۔ جب تک ان کو محنت کرنی ہے، ان کے والدین کی سرپرستی فرمائے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ ان کی دعاؤں کی برکت سے جو جن کے گھروں کی بچیاں ہیں ان کے بھی اللہ کو آسان فرمائے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے بستی والوں کو راحت پہ آ جائے گا۔ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ نے فرمایا جس کو میرے ایمان کی دولت دی وہ میرے دوست ہے، کیونکہ ظلمت میں کلمے والا ظلمت میں اندھیری میں کفر میں جا رہا تھا، اس کو میں نے کلمے کی دولت دی تو میرا دوست ہے۔ اور دوست کو کوئی ناراض نہیں کرتا، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے لیکن دوست کو ناراض نہیں کرتا۔ تو اللہ بار بار شکایت کرتے ہیں تم یہ چھوڑ کے کہاں؟ دل جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، کب ہوگا کہ مرنے کا یقین ہو، ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اکیلے پڑے رہے۔ یہ رشتے دار سارے جتنے ہیں نا ان کو جوار والے قریب کے بے بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے یہ سب سے پہلے کہیں گے تو تک تم اتارو، تمہارا حق لگتا ہے، تمہارے لیے بہت گناہ کمائے ہیں۔ نیلا دھلا کے جب تیار کرتے ہیں کفن پہنا کے تو پھر اس کو جنازہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے آؤ قریب، تمہارے لیے اس نے بہت گناہ کیے ہیں۔ وہ اٹھاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اٹھاتے کہتے ہیں کہ جنازہ قریب والے اٹھائیں، خاص کر بیٹوں کو بلاؤ۔ قبر میں اتارنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیٹوں کو بلاؤ، بڑے بیٹے کو بلاؤ، تمہارے لیے بہت گناہ کمائے، اللہ کو بہت ناراض کیا، اس کو کڑے میں ڈالو، اوپر مجھ کو مٹی مارو۔ کیا زندگی گزار رہے ہم، اس کے لیے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ جس اللہ تفصیل اللہ نحن نرزقکم وإیاکم، نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا کہ جیسے تم کو ہم روزی دیتے ہیں ان کو بھی ہم روزی دیں گے، قتل مت کرو۔ ان سے بے فکری اللہ نے خود دے دیا، ہر جانور دیکھنے والے جانور کی بھی روزی اللہ نے اپنے ذمہ دی۔ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ انسانوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ نے سب کی تقدیر میں لکھ دیا، اس کو یہ ملنا ہے، اور جسد کے پتھر کے نیچے مقابل رکھ دیا، قلم ختم کر دیا جائے۔ اور جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو کام ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اذان ہوئی سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، حی علی الصلاۃ۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے غیر کا تعلق ختم کر دو۔ جس نماز میں اللہ کے غیر کا تعلق ہے کہ نماز بس سے خراب ہوتی ہے۔ تو تعلق معلّہ قائم کرنے کے لیے، اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنے سے تعلق بڑھانے کے لیے آگے کہتے ہیں حیات اب کسی چیز میں لگنے میں کامیابی ہے۔ تو جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت ہے، وہ گھومتی رہتی ہے پوری دنیا میں، اور اس کو دیکھتے کہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، اس کو بہت سے وقت آتے ہیں فرشتے اور اس کو کلمہ پڑھوا کے لے جاتے ہیں۔ اصل ساری دین کی محنت کا مقصد خلاصہ کیا؟ مرد وقت ایمان مل جائے،
ایک ایمان لانا جیسے اللہ ہے، جیسی صفتوں کے ساتھ، ذات کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ، کائنات کا خلاق والا اور بزرگی والا اور سارے کائنات مخلوقات کی رب کس کو کہتے ہیں؟ ساری مخلوقات کی ساری ضرورتوں کو ایک وقت میں پورا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شیر کو کھلایا، چیتے کو کھلایا، سانپ کو کھلایا، انسان کو روٹی دی، پھر اس کو پانی پلایا، ایسے نہیں ہے۔ ہم جیسے کر رہے ہیں ہمارے بس میں تو نہیں ہے ایک ساتھ ساری، تو وہ رب ہمارا اللہ ہے۔ کتنی بڑی قدرت طاقت آسمانوں میں، زمین کے نیچے، سمندروں میں اور زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کی ساری ضرورتوں کو ایک وقت میں پورا کرنے والا وہ رب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تمہاری روزی کا مالک ہوں، میں تمہیں روزی دوں گا، اور اس زمانے کو آسمان میں روزی ملے گی۔ تو مانگیں گے اللہ سے۔ جب مسجدوں میں آئیں گے، مسجد تعلق بنے گا تو اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ والے کو مور نہیں لگتی کوئی، بس اللہ کا غیر کا خیال آئے تو وہاں سے ہٹ جائے گا۔ جو کریں گے اللہ کریں گے، اللہ سے ہی کریں گے۔ یہ کر لو وہ کر لو نہیں، کسی طرح نہیں جانا، بس اللہ کریں گے وہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت ہے نہیں نا؟ کیوں ہماری دل کی نگاہ دوسری طرف جاتی ہے؟ ایمان ضعیف ہے۔ یہ ایمان ضعیف کے ساتھ لوگ ایمان کے ساتھ مرنا خطرے سے خالی نہیں۔ مرتے وقت کتنے لوگ ایمان دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ایک ایمان لانا، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا اور ایمان کو بچا کے ساتھ لے جانا۔ آدمی 10 لاکھ روپے یہاں سے لے کے نکلے تو اس کو بچانے میں کتنی مشقت ہوگی، مشکل ہوگی۔ تو ایمان کو بچا کے لے جانا اصل مسئلہ ہے۔ تو ایمان آخر میں چھوڑ دیا، کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ایمان سلب ہو جاتا، پتہ نہیں ہوتا، اور موت کو ایمان رہ جاتا ہے۔ ابلیس بھی بہت شکل سے اختیار کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین جائے۔ مرتے وقت کوئی کچھ کہہ کے جاتا ہے، کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ نکلتی ہے زبان میں۔ اور بہت کم ایسے لوگ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ جتنے خزانے، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، سب سے قیمتی ایمان ہے۔ جتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی، سب سے قیمتی ایمان ہے۔ اس ایمان کی محنت میں کب لگیں گے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کی طرف بلائیں گے اور نمازوں کی طرف بلائیں گے، اور خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور پوری زندگی ایمان کے مطابق جیسے معاملات ہیں، اس میں سچ جھوٹ یہاں بول دے گا لیکن فرشتے نکلیں گے، اور جیسے ہی جھوٹ بولا اس کی مدد اللہ کی ہٹ گئی۔ سچ میں بہت تکلیف لگتی ہے لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، یا کچھ لینا دینا کر رہا ہے، 10,000 ملتے ہیں سچ میں، اور جھوٹ میں 10 لاکھ ملتے ہیں۔ تو سچ سے جو ملتا ہے 10,000 نعمتیں اور رحمتیں لے کر آئے گا، اور جھوٹ سے جو 10 لاکھ ملیں گے، 10 لاکھ پریشانیاں اور تنگیاں اور پریشانیاں لے کر آئیں گے۔ پھر آدمی کہتا ہے پریشان ہے، میں نے کیا کیا ہے نہیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے تعلق والی زندگی نصیب فرمائے، اور جتنے بیٹے حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ خود تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، بھیجیں گے، لیکن یہ ہمارے جتنے رشتے دار ہیں، متعلقین ہیں، ان کو بھی بات پہنچائیں کہ راحت اللہ نے اس میں رکھی ہے، دین پر آنے میں رکھی ہے، بچوں کو دیندار بنانے میں رکھی ہے۔ اگر دنیا میں اس سے کروڑوں کما لیے اور ہر مرتے وقت کلمہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا تو اس کا کیا خبر ملے گا؟ ہاتھ جلا دی جاتی، آخر میں پوچھیں گے من رب کا، فرشتے آئیں گے قبر میں، کیا جواب ہے؟ ہاں حالات میں تو نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے زندگی کے بہت قیمتی لمحات عطا فرمائے۔ اپنا بھی خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہیں گے ماتحتوں کا خیال کرنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کے بارے میں آخر تک نماز ہمارے رشتے دار کو باپ دادا کوئی وصیت کر جائے
تمہیں جو وصیت کی تھی پورا کرنا ہے، فرض لے کے پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین فرماتے ہیں ما صلی اللہ کے رحمت اللہ کافۃ للناس، فرمایا انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ وہ آخر میں سلام ہم بھی 24 گھنٹے نماز کے مطلب کیا کہ پوری زندگی صحیح ہو جائے، اللہ کے تعلق والے جیسے نماز ہے باقی زندگی میں اللہ کے تعلق والے، اس لیے تو اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ماشاء اللہ بچیوں نے عالمہ بنی ہیں، اب ان کے ذریعے سے اللہ کتنا خیر عام کریں گے، اور خاص سے میں ایک بستی والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو بہت قیمتی سرمایہ عطا فرمایا، اس کی قدر یہ ہے کہ ہماری بچیاں اور بھی ان کے پاس بھیجیں اور ان کو بھی دین وہ سکھائیں اور آگے اوروں کو سکھائیں گی ہم خبر میں ہوں گے، اعمال نامہ بند نہیں ہوگا، پھر نیکیاں آتی رہیں گی، جب تک نیکیاں آتی رہیں گی فرشتے من رب کا پوچھنے نہیں آئیں گے، رجسٹر بند ہوتا پھر فرشتے آ جائے پوچھیں گے، اور جب تک پیچھے نیکیاں آتی رہیں گی اللہ ویسے گناہ کر اگر پیچھے ایسے کام کر کے چلے جائے تو پیچھے نیکیاں اعمال آتے رہیں گے قبر میں، اور قبر وہ جنت کا باغ بنا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ پاک۔ کسی نے کہا کہ بھائی اس وقت نہیں پوچھے تو بعد میں اللہ پاک پوچھے گا رب کا، تو بڑے عالم سے انہوں نے کہا کہ ایک دم اللہ معاف کرتے ہیں پھر نہیں پوچھتے۔ کوئی گناہ گار بندہ ہزاروں نے گناہ کر کے جائیں اللہ سے جو کرتے آنسو کے بہتے اللہ معاف کرتے، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، جہاں گناہ کیا تو اس گناہ کی جگہ کو مٹا دیتے ہیں، اس کی کتاب میں سے مٹا دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کو بندے کو دوبارہ اس طرح نہیں کرتا دوبارہ آیا ایسے نہیں کہتے یہ میرا بندہ فوراً معاف کر دیتے، ہزار گناہ کرے، ہزار دفعہ توبہ کرے روزانہ، اللہ اس کو محبوب کرتا، اس کو پسند فرماتا، اللہ محبوبیت عطا فرماتے ہیں، یہ میرا بندہ۔ اور ایک آدمی نیکیاں کرے اور اللہ سے توبہ استغفار نہ کرے تو میں تو نیکی نہیں ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کرتا، استغفر کیا گناہ کیا تھا نماز میں؟ دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، کیوں اللہم اغفر لی کیوں پڑھا؟ دعا دونوں سجدوں کے درمیان کسی نے بیٹا بھی بانی ہے، تو دونوں سجدوں میں کیا ہم نے گناہ کیا؟ مغفرت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کو پسند، التحیات للہ، اس کے بعد درود شریف، ربنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا بھی مانگا کرواتے ہیں۔ کون سا ظلم کیا نماز میں؟ کون سی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو جو اللہ سے عاجزی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو اونچا کرتے ہیں، آخرت میں۔ تو بس یہی بات ہم کریں گے انشاءاللہ، اور بچوں کو مبارکباد ہے، ان کے والدین کو بہت مبارکباد ہے، اور بستی والوں کو بہت مبارکباد ہے، اللہ رب العزت نے اتنی دور تک بستیاں گئی ہیں، سیالوہ ہے اتنا بڑا علم نبوت ہے، علم الہی ہے، اللہ والا علم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے، ان کے بچوں کو سینے میں اللہ رکھا ہے، کیونکہ تعلق میں اللہ مل جائے، اللہ کی محبت معرفت مل جائے، کتنا بڑا تحفہ اللہ کا فرمایا۔ اللہ ان کی قدر یہ ہے کہ جتنے میرے ہمارے بچے ہوں رشتے داروں ان کو بھی جو مدارس میں ایسے مکتب میں یہاں بھیجے، دین سیکھے سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہر آن ہر گھڑی روزانہ ہر سانس کم ہوتا جا رہا ہے، وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے روزانہ اس کی کوشش کی جائے کہ ہر رات کو سوچے کہ میں نے آج کیسی زندگی گزاری، اللہ کو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہے گی؟ اللہ کی زمین پر ہو اللہ کو ناراض کرے کیا خوش ہو نہیں سکتے، اس لیے روزانہ کوشش کرے اللہ میرا خوش رہے، میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، خاص کر کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ قیامت کے دن فیصلہ ہو، باقی گناہ کو معاف کر دیتے، نماز سے معاف کر دیتے اور مگر حقوق العباد جو مردوں کے لینا دینا ہے
آپس میں جو ایک جنا کو باقی ہو تو اس سے آپس میں روزانہ صاف کرا لے، اسے معافی مانگ لے، ٹائم لے لے، وقت لے لے، کچھ تو اللہ اس لیے بات کر رہا ہوں ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. ابھی فرمایا نے بتایا کہ بھائی اتنا بڑا بنگلہ کوٹھی بنی ہے کس کی ہے، بولا ابھی اچانک انتقال ہے. اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کل اجل اذا جاء اجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک اجل جو قیام جو ہے اس کی قائم ہے، موت جو مقرر ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. یعنی آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس میں بھی لوگوں کے یقین خراب کیے جاتے ہیں. پہلے دعوت چلتی تبلیغ میں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ابھی کہ کورونا سے ہوتا ہے، فلانا انجیکشن سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے. بہت سے لوگ بول تو نہیں رہے لیکن دل میں یقین بیٹھتا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ سنا ہی نہیں. اور زیادہ سنے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان بیماری سے کچھ نہیں ہوتا. وقت مقرر ہے، اس کے بغیر مر نہیں سکتا. کس سے خوف کھانا ہے؟ جس سے اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے کون مر سکتا ہے؟ تکلیف اللہ نے نہیں لکھی تو ہو ہی نہیں سکتی تکلیف. ہر ایک آدمی ایک دن کے بخار میں 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایمان ہے تو اللہ کے نگاہ بہت قیمتی ہے. مگر یہ دل سے نکال دے، اس سے مرے گا، اس سے مرے گا، اس سے مرے گا، یہ تو اللہ کے غیر کی طرف دعوت دلوا رہے ہیں. یہ تذکرہ نہ کرے اللہ ناراض ہوں گے، ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان چھن جائے گا. کوئی نہیں مرتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر. ساری جو کہنے والے خود ہی پہلے مر جاتے ہیں. ان کو نہیں ماننا، موت تو مقرر ہے ان کا بھی. خالی مخلوق کو اللہ کی طرف سے ہٹانے والی بات ہے. مل جل کے کھڑے ہو نماز میں کہتے ہیں دل مل جائیں گے، جیسے بھاگتے سے کھڑے ہو دل کٹ جائیں گے. ساتھ مسافہ کریں گے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، ہاتھ نہیں ملا یہ کہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے. ان چیزوں میں نہیں پڑے، ان باتوں کو سنے بھی نہیں. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے. اللہ چاہیں گے تو راحت ملے گی، اللہ چاہیں گے تو پریشانی آ جائے گی. اللہ راحت دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے سے، اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا تو پریشان ہوگا. اللہ جو ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند سانس رہ گئے ہر ایک کے، پتہ نہیں کون سا سانس آخری ہے. بچے بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں. سانس جتنے لکھے ہیں فرشتہ آتا ہے موت کے وقت، گھر والے روتے ہوتے ہیں. وکیل امن کہتے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وہ مرنے والا کہتا ہے کیسے جھاڑ پھونک کرنا تو مجھے فرشتے نظر آ گئے، میں جانے کا وقت. تو جوان بیٹا جا رہا ہے، بوڑھا بیٹا، بوڑھا دادا بیٹھا ہوا انتظار سے. ہر ایک کو اللہ سے تعلق ہم ہمیشہ بنا کے رکھنا. کہتے ہیں بڑے سے تعلق بنا کے رکھو ورنہ مسائل ہوتے ہیں. تو سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ اکبر، کائنات کے خلاق ہے ہمارے. تو اللہ رب العزت جو حرام اور بڑی اپنے تعلق والی زندگی نصیب فرمائے، اور موت کو سب کو ایمان پر جانا، ایمان کو بچا کے لے جانا آسان فرمائے. اور بقیہ جو زندگی ہے دنیا میں کی سانس ہے اس کو قیمتی بنائے. ذکر سے ہماری زبان طرز ہے، لا الہ الا اللہ کا سر سے پڑھتا ہے تو اس کو موت سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے. اور اگر اور کوئی باتیں زیادہ کرتا رہے گا فضول تو اس کا گناہ لکھا جائے گا، لکھا جائے گا. اتنے گناہ اللہ رب جو ہمیں حرام اور بری ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنے پورے علاقے نہیں پوری دنیا کی نیت کرے کہ پورا دنیا کے انسان جو کافر ہے وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے، وہ بھی ہندو میں ایمان مل جائے. اور جتنے مسلمان ہیں وہ سارے دین پر چلنے والے ہوں. اس کی دعا تو کر سکتے ہیں نا، اس کی دعا کریں. اور جتنی جو دعا کرے گا نا جتنے انسانوں کے لیے اتنے فرشتے اللہ مقرر کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم. جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات ہیں اور جتنے حیات ہیں جن کے انتقال کر کے یہ دعا کرتا ہے مغفرت ان کی ہو جائے، تو اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، ساری مخلوق کے لیے دعا کرو. اور یہ اللہ کے قریب کرنے کے ذرائع ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں.